کہ ہاں ایک ہی قرآن ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. کوئی شیعہ کا علیحدہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن علیحدہ ہے, اللہ معافی دے, اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, پھر بھی قرآن دو ہو گئے ہیں. عقل کو نہیں یاد, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے, بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ. یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے. ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے, وہی چھپ رہا ہے, ایک ہی قرآن ہے. اس لیے میں نے اس پہ نظریہ کفریہ نظریہ ہے. تو جہاں تک تعلق ہے امامیہ کا یا شیعہ کا کہہ دیں, روافض کا کہہ دیں, قرآن کریم کے حوالے سے, تو روافض جو ہیں وہ قرآن کریم کی تحریف کے قائل ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم میں کمی بیشی واقع ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کمی بیشی کا جو ذمہ دار ہے وہ صحابہ کو ٹھہراتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کارروائی صحابہ نے کی. مثال کے طور پر مرزا حسین بن محمد تقی نوری طبرسی 1320 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے. کتاب لکھی ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. یعنی کیسی اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بتاتا ہے کہ شیعہ کا قرآن کریم کے حوالے سے کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے. یعنی رب العالمین کی کتاب میں تحریف کا ثبوت پیش کیا گیا اس کتاب کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی کتاب جو ہے محرف اور مبدل کتاب ہے, اس میں کمی پیشی واقع ہو گئی ہے. اگرچہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف کمی واقع ہوئی ہے, زیادتی نہیں ہوئی. یہ تو ان کا اپنا ایک اختلاف ہے, اپنی جگہ پہ ہے. بہرحال جو اثنا عشریہ ہیں, جو امامیہ شیعہ ہیں, وہ قرآن کریم کو محرف کتاب کہتے ہیں, جبکہ اہل السنہ والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں کمی واقع ہوئی, اس میں پیشی واقع ہو گئی, اس میں تحریف ہو گئی, اس میں تغیر واقع ہوا, ایک حرف کے حوالے سے, ایک لفظ کے حوالے سے بھی اگر یہ اعتقاد ہو تو ہمارے لیے یہ صریح کفر ہے. جبکہ شیعہ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے. شیعہ اس نظریہ پر متفق نظر آتے ہیں. اس میں ہم تو کہتے ہیں کہ شیعہ کے دو انسان یا دو شیعہ بھی ایسے نہیں ہیں جس نظریے میں اختلاف کرتے ہوں شاید.